بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے اولاد بادشاہ اور ساتویں دائم ملکہ، ایران کا بادشاہ ان دنوں بہت پریشان تھا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد کے حصول کے لیے اس نے اب تک 6 شادیاں کی تھیں، لیکن خدا کی قدرت سے کسی ملکہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ خدا اسے کم سے کم ایک بیٹا تو عطا کرے جو اس کے بعد تخت و تاج سنبھالے اور ایران کا بادشاہ بنے۔ اسی پریشانی میں وہ دربار کا وقت ختم ہونے پر شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل جاتا اور وہاں گھنٹوں سوچتا رہتا کہ اولاد کے حصول کے لیے کیا کرے۔ ایک دن وہ جنگل میں واقع ایک تالاب کے پاس بیٹھا اسی سوچ و فکر میں گم تھا کہ اچانک اسے آہٹ سنائی دی۔ بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ وہ عورت قریب آئی اور اس نے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور پھر رونے لگی۔ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ رحم دل بادشاہ نے پوچھا۔ میں روس کی شہزادی بانو ہوں، روس سے یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ اسے شکار کا شوق تھا، لیکن ایک آدم خور شیر اسے دبوچ کر لے گیا، اور جب میں اس کے تعاقب میں گئی تو شیر شوہر کو کھا کر کسی طرف نکل گیا تھا۔ وہاں میرے شوہر کی صرف ہڈیاں پڑی تھیں جنہیں میں نے گڑھا کھود کر دبا دیا۔ میں اب اپنی قسمت پر رو رہی ہوں کہ شادی کے صرف 1 ماہ بعد میں بیوہ ہو گئی۔ اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ واپس اپنے ملک جاؤں تو سب مجھے منحوس سمجھ کر مجھ سے نفرت کریں گے۔ آپ مجھے اپنے محل میں نوکرانی رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تم شہزادی ہو، اس لیے تمہیں نوکرانی رکھنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ البتہ میں تمہیں اپنی ملکہ ضرور بنا سکتا ہوں۔ کیا آپ کی پہلی کوئی ملکہ نہیں حضور؟ شہزادی بانو نے حیران ہو کر پوچھا۔ بہت ہیں، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ تم 7ویں ملکہ ہوگی، پہلی 6 ملکہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، تو میری وہاں کیا عزت ہوگی؟ بادشاہ سلامت، حکم تو انہی کا چلے گا نا؟ نہیں، ان سے میرا دل بھر چکا ہے، کیونکہ وہ سب بانجھ ہیں، کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ الگ الگ محل میں رہتی ہیں۔ تم سے میں اسی لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تم سے ایک بیٹا ہو جائے جو میرا جانشین بنے۔ تمہیں میں اپنے محل میں رکھوں گا اور وہاں صرف اور صرف تمہارا اور میرا حکم چلے گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، لیکن آپ کی پہلی بیویاں پھر مجھ سے حسد کریں گی نا؟ ہو سکتا ہے حسد میں آ کر وہ مجھے مار ڈالیں۔ روس کی شہزادی بانو نے کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور اگر کیا تو میں ان سب کو طلاق دے دوں گا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، طلاق نہیں، سزا، اور انہیں سزا میں خود دوں گی۔ ٹھیک ہے بھائی، جو تمہارا دل چاہے کرنا، تمہیں میری طرف سے مکمل اجازت ہے، البتہ ان کے بڑھاپے اور اولاد سے محرومی کا خیال رکھنا۔ آؤ اب چلیں، بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے شہزادی بانو کو گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا اور واپس شہر کی طرف چل دیا۔ شاہی محل میں پہنچتے ہی بادشاہ نے کوتوال کو بلوا کر حکم دیا کہ ملک میں منادی کرائی جائے کہ میں نے روس کی شہزادی بانو سے 7ویں شادی کر لی ہے۔ کوتوال نے فوراً پورے ملک میں منادی کرا دی۔ بادشاہ کی پہلی 6 بیویوں نے سنا تو انہیں خوشی ہوئی اور وہ دعا کرنے لگی کہ شہزادی بانو سے اللہ تعالیٰ بادشاہ کو اولاد نرینہ عطا کرے جو بادشاہ کا جان نشین بن جائے۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ شادی کے 8 ماہ بعد شہزادی بانو کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا اور بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پیدا ہونے والے بچے کا نام شہزادہ ناصر رکھا گیا۔ اس موقع پر ملک میں 3 دن تک جشن منایا گیا۔ عوام بھی ولی عہد کے پیدا ہونے پر بے حد خوش تھی۔ شہزادے ناصر کی سوتیلی ماں کو بھی شہزادے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے باری باری آ کر ملکہ بانو کو مبارکباد دی۔ شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو وہ کھیلتا ہوا اپنی سوتیلی ماں کے پاس جانے لگا۔ ملکہ بانو کو فکر لاحق تھی کہ کہیں سوتیلی مائیں حسد میں آ کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچائیں۔
چنانچہ اس نے شہزادے کو منع کیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں کے پاس نہ جایا کرے، لیکن شہزادہ باز نہ آیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور شہزادہ تعلیم حاصل کرنے لگا، لیکن سوتیلی ماؤں سے اس کی محبت بڑھتی رہی۔ ملکہ بانو نے سمجھا کہ سوتیلی مائیں شہزادے کو اس کے خلاف گمراہ کرتی ہیں، چنانچہ اس نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اس کی کنیز رضیہ اس کی بہت خوشامد کرتی تھی اور ملکہ بانو بھی دوسری کنیزوں کی نسبت رضیہ پر بہت ہی مہربان تھی۔ اسی طرح اس نے اپنے غلاموں میں سے ایک حبشی غلام پر مہربانی کی اور وہ غلام اس کا انتہائی وفادار بن گیا۔ ایک دن ملکہ بانو نے کنیز رضیہ کو تنہائی میں طلب کیا اور اس سے رازداری کا وعدہ لینے کے بعد اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا کہ وہ شہزادے کی سوتیلی ماؤں سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اگر رضیہ اس کا ساتھ دے تو وہ اسے بھاری انعام دے گی۔ آپ حکم فرمائیے ملکہ عالیہ، میں تیار ہوں۔ رضیہ نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم آج رات کو پہلی ملکہ کے پاس اس کے محل جانا اور اس سے کہنا کہ وہ محل کے اب کی باغیچے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ میں اسے ایسی ترکیب بتاؤں گی کہ بادشاہ اس کے محل میں جانے لگے گا اور پہلے کی طرح اس سے محبت کرے گا۔ کنیز رضیہ جانتی تھی کہ جب سے بادشاہ نے بانو سے شادی کی تھی، اس وقت سے اس نے پہلی بیویوں سے ملنا اور ان کے محلات میں جانا ترک کر دیا تھا۔ پھر شہزادہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے پہلی بیویوں کو بالکل ہی فراموش کر دیا، لیکن ملکہ عالیہ وہ اکیلی کیسے آئے گی رات کے وقت؟ اسے میرا حبشی غلام لائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسے کہنا کہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے محل کے عقبی دروازے پر میرے غلام کا انتظار کرے اور اس کے ساتھ چلی آئے۔ ملکہ بانو نے کہا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی کنیز کو دے دی۔ کنیز رضیہ خوش ہو گئی اور بادشاہ کی سب سے پہلی ملکہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ بانو نے حبشی غلام کو بلوا کر اسے ہدایت دینے لگی، تم آدھی رات کے وقت پہلی ملکہ کے محل پچھلے دروازے پر جانا اور وہاں سے ملکہ کو لے کر خفیہ راستے سے عقبی باغیچے میں آنا۔ اسے وہاں چھوڑ کر تم کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ جانا۔ اس ملکہ کے مرنے کے بعد تم اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے شہر سے باہر کسی پہاڑی غار میں پھینکانا۔ پھر اس نے غلام کو اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دی تو غلام خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا اور ملکہ رات گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کنیز رضیہ نے پہلی ملکہ کے محل میں پہنچ کر اسے ملکہ بانو کا پیغام دیا تو ملکہ بے حد خوش ہوئی۔ کنیز چلی گئی۔ آدھی رات کے وقت ملکہ جس کا نام زیبا تھا محل کے عقبی دروازے پر پہنچی تو وہاں حبشی غلام موجود تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ملکہ زیبا حبشی غلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ غلام اسے اندھیرے اور سنسان راستے سے ملکہ بانو کے محل کے عقبی باغیچے میں لایا۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں ذرا چھوٹی ملکہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ پھر وہ غلام اندھیرے میں وہاں سے ایک طرف گیا اور گھوم کر ایک گھنے پودے کے پیچھے پہنچا اور ملکہ زیبا کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ حبشی غلام کو سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی بلی درختوں کے پیچھے سے نکل کر ملکہ زیبا کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی تو وہ چونک پڑا۔ سیاہ بلی نے ایک دم چھلانگ لگائی اور ملکہ زیبا پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ ملکہ چیختی، بلی نے ملکہ زیبا کا گلا اپنے منہ میں دبایا اور اپنے دانتوں سے ملکہ کی شہرک کاٹ ڈالی۔ ملکہ زمین پر گری اور بلی نے اس کے سینے پر چڑھ کر شہرک سے منہ لگا لیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر غلام حبشی دہشت زدہ ہو گیا۔ بلی ملکہ کی شہرک سے منہ لگائے اس کا خون پی رہی تھی اور غلام خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر خوف کے مارے اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ چند لمحوں بعد آدم خور بلی نے ملکہ کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر حبشی غلام کا خوف کی شدت سے سانس رکنے لگا۔ نہ جانے وہ خوفناک اور اتنی بڑی بلی کہاں سے آئی تھی۔ غلام کا دہشت کی زیادتی سے جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ آدم خور بلی کے منہ سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں اور وہ اس طرح ملکہ کو کھا رہی تھی جیسے کئی دن کی بھوکی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر غلام کا خوف سے سانس رکنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلی ملکہ کے جسم کا سارا گوشت کھا گئی اور وہاں صرف ملکہ کی ہڈیاں رہ گئیں۔ بلی نے پلٹ کر درختوں کی طرف چھلانگ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اب اپنا کام شروع کر دو غلام۔ ایک دو لمحوں بعد غلام کو ملکہ کی آواز سنائی دی تھی۔ غلام نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ملکہ بانو کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوری تھی جو اس نے غلام کے حوالے کر دی۔ ملکہ عالیہ، وہ آدم خور بلی وہ کہاں سے آئی تھی؟ تم اپنا کام کرو اور خبردار کسی کو اس واقعے کی کانوں کان خبر ہوئی۔ پھر وہ مڑی اور محل کی طرف چلی گئی۔ غلام نے خوف سے کانپتے ہاتھوں سے ملکہ زیبا کی ہڈیاں بوری میں بھری اور بوری اٹھا کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بوری ایک غار میں پھینکی اور وہاں سے چل دیا۔ دوسرے روز ملکہ زیبا کی کنیز نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملکہ زیبا کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ملکہ بانو بھی بیٹھی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اپنے مائکے گئی ہوں گی، چند دن بعد لوٹ آئیں گی۔ بادشاہ سلامت مطمئن ہو گیا۔ اگلی رات ملکہ بانو نے کنیز رضیہ کو دوسری ملکہ جس کا نام سریا تھا اس کے پاس بھیجا اور وہی پیغام دیا جو ملکہ زیبا کو دیا تھا۔ پھر حبشی غلام کو ہدایت دی۔ غلام آدھی رات کے وقت ملکہ سریا کو اب بھی باغیچے میں لایا۔ گھنے پودوں کے پیچھے چھپ گیا، لیکن خوف سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ گزشتہ رات والی آدم خور بلی نمودار ہوئی۔ غلام کے دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی نے عقب سے ملکہ سریا پر چھلانگ لگا کر اس کی گردن اپنے خونی جبڑوں میں دبوچ لی۔ ملکہ کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ زمین پر گری۔ خوفناک بلی نے اس کی شہرگ میں اپنے خونخوار دانت گاڑ دیے۔ حبشی غلام دہشت زدہ نگاہوں سے بلی کو ملکہ کا خون پیتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، کہیں آدم خور بلی اسے بھی اپنی خوراک نہ بنا لے، لیکن خوف کی شدت سے غلام کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس سے اٹھنا بھی محال محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان خشک ہو کے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ بلی کون ہے، کس کے حکم پر ملکہ کو کھاتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بلی ملکہ بانو کی نہیں، کیونکہ اس نے آج تک محل میں کوئی بلی نہیں دیکھی تھی۔ غلام کے دیکھتے ہی دیکھتے آدم خور بلی ملکہ سریا کے جسم کا سارا گوشت کھا گئی۔ پھر اس نے ملکہ کا سینہ اپنے نوکیلے پنجوں سے چیرا، اس کا دل اور کلیجہ نکال کر کھانے لگی۔ خوف کی شدت سے غلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے پہلو میں ٹھوکر ماری تو اسے ہوش آیا۔ قریبی ملکہ بانو کھڑی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں سونے کی اجازت کس نے دی بدبخت؟ اٹھو اور ہڈیاں پھینکاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باغ سے چلی گئی۔ غلام نے ملکہ سریا کی ہڈیاں بوری میں ڈالی اور غار میں پھینکنے چلا گیا۔ دوسری صبح ملکہ سریا کی ایک کنیز نے دربار میں آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ملکہ سریا محل سے غائب ہے۔ ملکہ بانو تخت پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے بانو کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، ملکہ سریا کے محل کے ایک غلام نے مجھے کل شام ہی مطلع کر دیا تھا کہ ملکہ سریا اپنے بھائی سے ملنے عراق جانے والی ہیں۔ یقیناً وہ آج صبح سویرے عراق چلی گئی ہوں گی۔ آپ ان کی بالکل فکر نہ کریں، ایک دو دن میں واپس آ ہی جائیں گی۔ بادشاہ نے اپنی چہیتی ملکہ کی بات پر یقین کر لیا اور سریا کی کنیز کو تسلی دے کر رخصت کر دیا۔ اگلی رات رضیہ ملکہ بانو کی ہدایت پر
تیسری ملکہ گلنار کے پاس گئی اور اسے ملکہ بانو کا پیغام دیا۔ پھر ملکہ بانو نے غلام حبشی کو اشرفیوں کی تھیلی انعام کے طور پر دی اور وہ اس کے حکم پر آدھی رات کے وقت ملکہ گلنار کو اس کے محل سے شاہی محل کے اب کی باغیچے میں لے آیا۔ اس رات بھی آدم خور بلی آئی اور ملکہ گلنار کو چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ بلی کے جانے کے بعد غلام نے ملکہ گلنار کی ہڈیاں بوری میں ڈالی اور پھینکنے چلا گیا۔ شہزادہ ناصر 6 برس کا ہو گیا تھا اور اسے اپنی 2 ماؤں کے بچھڑنے کا دکھ تھا۔ پھر تیسری سوتیلی ماں بھی غائب ہو گئی تو وہ دربار میں بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اس وقت ملکہ گلنار کی کنیز نے آ کر بادشاہ کو گلنار کے غائب ہونے کی خبر دی۔ ابا حضور، میں بھی ان سے ملنے گیا تھا مگر وہ محل میں نہیں تھی۔ شہزادے ناصر نے جلدی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ملکہ گلنار اپنی نانی کی موت کی خبر سن کر شام چلی گئی ہوں گی۔ کل شام وہ مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ اپنی نانی کی میت پر آج رات ملک شام جا رہی ہیں اور میں بادشاہ سلامت کو اطلاع دے دوں۔ شہزادے ناصر کو حیرت ہوئی کہ اس کی ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی سوتیلی ماؤں سے حسد رکھتی ہے اور ان سے ملنے سے اسے روکتی ٹوکتی رہتی ہے۔ شہزادے کو شک ہوا کہ اس کی سوتیلی ماؤں کی گمشدگی میں اس کی اپنی ماں کا ہاتھ ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کی ٹو میں رہنے لگا۔ شام کے وقت ملکہ بانو نے کنیز رضیہ کو طلب کیا تو شہزادہ کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور ملکہ کی رضیہ سے گفتگو سننے لگا۔ رضیہ، آج چوتھی ملکہ نیلم کی باری ہے، تم اسے وہی پیغام دے آؤ جو باقی ملکاؤں سریا گلنار کو دیا تھا۔ ملکہ بانو کی آواز سنائی دی تو شہزادہ ناصر حیران ہوا اور رضیہ سے پہلے ملکہ نیلم کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ نیلم نے اسے پیار کیا۔ پھر شہزادہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کنیز رضیہ اور ملکہ نیلم کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی باتیں سن کر شہزادے کو بے حد حیرت ہوئی۔ وہ واپس اپنے محل آیا اور دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آج میں نیلم امی کے محل میں سوؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر صبح آ جانا اور ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کرنا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، نہیں ناصر، تم میرے پاس سوگے، میں تمہاری ماں ہوں۔ ملکہ بانو نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، نیلم امی بھی تو میری ماں ہیں۔ امی حضور، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں۔ پھر وہ نیلم امی کے محل آ گیا۔ نیلم نے اپنے برابر والے کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کیا، لیکن شہزادہ آنکھیں بند کیے جاگتا رہا۔ آدھی رات کو اس نے ملکہ نیلم کے قدموں کی آواز سنی تو چپکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو ملکہ نیلم محل کے عقبی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل گئی تو شہزادہ بھی باہر آیا۔ ملکہ نیلم اور حبشی غلام ایک طرف جا رہے تھے۔ شہزادہ دبے پاؤں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ملکہ بانو کے باغیچے کے پاس پہنچ کر غلام اور ملکہ نیلم باغیچے کے اندر چلے گئے تو شہزادہ بھی باغیچے میں داخل ہوا اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپ کر ملکہ نیلم کو دیکھنے لگا۔ حبشی غلام اسے نظر نہ آیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ باغیچے میں ایک بہت بڑی بلی داخل ہوئی۔ اس نے ملکہ نیلم پر حملہ کر کے اس کا گلا اپنے جبڑوں میں دبوچا تو شہزادہ ناصر بے اختیار اچھل پڑا۔ پھر بلی نے ملکہ نیلم کو کھانا شروع کر دیا تو شہزادہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ شہزادے ناصر کو ہوش آیا کہ اس کی سوتیلی ماں نیلم کی وہاں ہڈیاں پڑی تھیں اور حبشی غلام ان ہڈیوں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ بوری بھر کر غلام نے سر پر رکھا اور باغ سے نکل گیا۔ شہزادے کو اپنی ملکہ ماں نیلم کے مرنے کا بے حد دکھ ہوا اور وہ روتا ہوا واپس ملکہ نیلم کے محل میں آ گیا، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ وہ صبح تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کی ماں ملکہ بانو یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے محل میں نہ جانے کا فیصلہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا شاہی دربار کی طرف چل دیا۔
ملکہ نیلم کی کنیز نے شہزادے کو بتایا کہ ملکہ نیلم محل سے غائب ہے، اور شہزادے نے اسے ہدایت دی کہ وہ دربار جا کر بادشاہ کو اطلاع دے۔ وہ دربار پہنچے تو بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، لیکن ملکہ بانو کی کرسی خالی تھی۔ ملکہ نیلم کی کنیز نے بادشاہ سے فریاد کی، عالی جناب، ملکہ نیلم صبح سویرے محل سے کہیں چلی گئی تھی۔ بادشاہ نے چونک کر شہزادے ناصر سے پوچھا، بیٹا تم رات نیلم کے محل میں سوئے تھے نا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں کہاں گئی؟ ابا حضور، معلوم تو ہے، لیکن آپ پہلے کنیز رضیہ اور حبشی غلام کو طلب کریں، پھر بتاؤں گا۔ بادشاہ نے فوراً ایک غلام کو محل بھیجا اور وہ کنیز رضیہ اور حبشی غلام کو لے کر آیا۔ ابا حضور، رضیہ سے پوچھیں کہ یہ کل شام کے بعد امی نیلم کے پاس کیوں گئی تھی اور اس نے امی کو کیا پیغام دیا تھا؟ نہیں نہیں بادشاہ حضور، میں تو وہاں ہرگز نہیں گئی تھی، رضیہ نے گھبرا کر کہا۔ تب شہزادے نے رضیہ اور ملکہ نیلم کے درمیان ہونے والی گفتگو دہرائی تو رضیہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اب اس غلام سے پوچھیں ابا حضور کہ یہ امی نیلم کو اس کے محل سے کہاں لے گیا تھا؟ حبشی غلام گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میں کہیں نہیں گیا تھا حضور، میں تو اپنے گھر میں سو گیا تھا۔ ابا حضور، یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے، یہ نیلم امی کو ان کے محل کے عقبی دروازے سے لے کر ہمارے محل کے پچھلے باغیچے میں لے گیا اور امی کو وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ امی زیبا، امی سریا اور امی گلناز کو بھی رضیہ نے اسی طرح پیغام دیا تھا اور انہیں بھی یہی کم بخت باغیچے میں لایا تھا۔ میں نے امی نیلم اور اس کا خاموشی سے پیچھا کرتا ہوا باغیچے میں پہنچا تو یہ امی کو وہاں چھوڑ کر کہیں چھپ گیا تھا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا امی کو دیکھ ہی رہا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا۔ اتنا سن کر حبشی غلام خوفزدہ ہو گیا اور شہزادے کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دیں شہزادے حضور، سارے درباری حیران ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، بیٹا پھر کیا ہوا؟ ملکہ نیلم کہاں چلی گئی؟ میں بتاتی ہوں عالی جناب۔ اچانک ملکہ بانو نے دربار میں داخل ہوتے کہا، یہ تو بچہ ہے، یقیناً اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ ملکہ نیلم نے مجھ سے گزشتہ روز کہا تھا کہ بادشاہ سلامت اس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے میں یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جاؤں گی۔ یقیناً وہ کسی دوسرے ملک چلی گئی ہوں گی۔ ابا حضور، امی جان جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی سیاہ بلی نے امی نیلم پر حملہ کیا اور ان کی شہ رگ میں دانت گاڑ کر ان کا خون پینے لگی تھی۔ میں خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ابا حضور، جب مجھے ہوش آیا تو یہ غلام امی نیلم کی ہڈیاں ایک بوری میں بھر رہا تھا، پھر یہ بوری سر پر رکھ کر باغیچے سے نکل گیا۔ شہزادہ درست کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے غضبناک نگاہوں سے غلام کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں علی جناب، میں نے ملکہ نیلم کی ہڈیاں اسی پہاڑی غار میں پھینکی جہاں ملکہ زیبا، ملکہ سریا اور ملکہ گلنار کی ہڈیاں پھینکی تھیں۔ مجھے معاف کر دیجیے حضور، مجھے شہزادے کی امی یعنی ملکہ بانو نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا حکم نہ مانا تو میرا حشر بھی ملکہ گلنار اور ملکہ سریا جیسا ہوگا۔ اسی لمحے ملکہ بانو اپنے پیروں پر گھومی اور ایک دم سیاہ بلی میں تبدیل ہو گئیں۔ اس نے حبشی غلام پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریب کھڑے کوتوال نے پھرتی سے تلوار نکالی اور بلی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ بلی مر گئی اور پھر اس کی شکل اور جسم تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں ملکہ بانو کی لاش پڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر سب لوگ کانپ اٹھے۔ وہ ملکہ بانو کا نہیں بلکہ ایک آدم خور ڈائن کا چہرہ تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کی بہادری اور پھرتی کی تعریف کی اور حکم دیا کہ کنیز رضیہ اور حبشی غلام کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور غار سے اس کی بیوی کی ہڈیوں کی بوریاں نکال کر لائی جائیں اور انہیں شاہی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے ناصر کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، بیٹے
تم نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے یقین ہے بیٹا کہ میرے مرنے کے بعد تم بہتر اور عدل سے ملک ایران پر حکومت کرو گے۔ تمہاری جرات اور ذہانت سے میری باقی 2 بیویوں کی جان بچ گئی۔ اگر تم ہمت نہ کرتے تو یہ ڈائن ملکہ ایک روز مجھے اور تمہیں بھی کھا جاتی۔ بادشاہ کے بعد بادشاہ کے وزیروں، مشیروں اور امیروں نے بھی شہزادے کی جرات اور ذہانت کی تعریف کی۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم پر دربار سے باہر ڈائن ملکہ کی لاش کو جلا دیا گیا، اور پھر شہزادہ ناصر اپنی باقی بچی ہوئی 2 ماؤں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔